اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چل رہی ہے اور مدینہ کے رہائشی رسول اللہ کے ارد گرد دوڑ رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر مدینہ کے شہری کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں، ہمارے نصیبے جاگ اٹھیں۔ چند لوگوں نے اونٹنی کی مہار کو پکڑنے کی کوشش کی، رسول اللہ نے کہا نہ نہ نہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہوا ہے، یہ وہیں پہ جائے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ اب پہلی بات، یہاں پہ بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا حکم کہاں ہوا؟ سب سے پہلے اونٹنی بیٹھی کس جگہ کے اوپر؟ مسجد النبوی جہاں پہ بننی تھی، اونٹنی چند لمحوں کے لیے وہاں پہ بیٹھی تو رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، انشاءاللہ یہی ہماری منزل ہوگی، یہی ہماری منزل ہوگی۔ منزل سے یہاں پہ مراد کیا؟ اب باقی زندگی، باقی ایام یہیں پہ گزریں گے، یہی ہمارا مطلوب و مقصود ہوگی۔ مدینہ والے حیران رہ گئے، یہ تو جگہ کھجوریں خشک کرنے کی ہے، یہاں پہ تو چند مشرکوں کی قبریں ہیں اور اس کے ساتھ کچھ کچرا بھی پڑا ہے، اونٹنی یہاں کیوں کر بیٹھ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچے ہیں، ابو زرارہ جو ہیں، سعد بن ابی زرارہ ان کی کفالت میں ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا ان کا ہے۔ رسول اللہ نے کہا یہاں پہ ابھی مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، سب سے پہلی فکر، سب سے پہلی سوچ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک مسجد بنے گی۔ میرے بھائیوں کہاں پہ ہیں مسلمان؟ ابھی قبا میں تھے، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، مدینہ میں داخل ہوئے، اپنی رہائش کا انتظام نہیں ہوا، اونٹنی بیٹھی ہے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ مسجد بنے گی، یہ زمین کس کی ہے؟ سہل اور سہیل کی۔ ان کو بلایا گیا، اللہ کے رسول نے کہا یہاں پہ مسجد بنانے کا ارادہ ہے، وہ بچوں کے اوپر بھی قربان جائیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مسجد بنے گی تو ہماری زمین حاضر ہے، فی سبیل اللہ آپ کو دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ایسے نہیں لوں گا، قیمت کو ادا کروں گا۔ قیمت کو ادا کیا، اس احاطے کی صفائی کروانا شروع کی، وہاں جو مشرکوں کی قبریں تھے ان کو اکھاڑ دیا، اکھاڑ کر باہر پھینک دیا گیا، اس کچرے کی صفائی کر دی گئی۔ پھر اونٹنی اٹھی اور اونٹنی آگے کو چل دی۔ نبی کریم کہنے لگے چھوڑ دو اس کی مہار کو، چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور کی گئی ہے، جہاں پہ بیٹھے گی۔ کون ہے ہمارا قریبی رشتہ دار اس مدینہ کے اندر جہاں پہ بیٹھے گی؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے قریبی رشتہ دار کے گھر میں جائیں، لیکن یہ اونٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، یہ جہاں پہ بیٹھے گی ہم اسی منزل میں ٹھہریں گے، ہم اسی گھر میں ٹھہریں گے جب تک مسجد النبوی قائم نہیں ہو جاتی، جب تک وہ پلاٹ جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک امہات المومنین کے حجرے نہیں بن جاتے، جب تک اصحاب صفا کا چبوترا نہیں بن جاتا، ہم اس گھر میں ٹھہریں گے اور قربان جائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار مدینہ میں آپ کا ننیال ہی تھا، بنو نجار کا جو قبیلہ تھا۔ اونٹنی بھی خدا کی طرف سے مامور تھی، آپ ہی کے کنبے اور قبیلے کے ایک فرد ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ گئی۔ اب مدینے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یار ابو ایوب انصاری کا گھر تو بڑا چھوٹا ہے، یہ جو رؤوساں ہیں، یہ جو بڑے بڑے محلات ہیں، حضرت حسان بن ثابت کا اتنا بڑا عظیم الشان محل تھا اور لوگوں کے محلات تھے، یہ اونٹنی یہاں پہ بیٹھ گئی ہے۔ انہوں نے سوچا شاید تھک کے بیٹھ گئی، بعض روایات میں یہ آتا ہے انہوں نے پھر اٹھایا، اونٹنی نے اسی وقت چکر کاٹا، پھر ادھر آ کے بیٹھ گئی۔ اب ان کو سمجھ آ گئی نہیں نہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے مامور ہے، تو نبی کریم نے ابو ایوب انصاری کو کہا کرو بندوبست، اب تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قیام کا موقع دیا ہے۔ ابو ایوب انصاری ان کے نصیبے کا کیا کہنا، خوشی سے کھلکھلا اٹھے۔ اللہ کے رسول نچلے حصے میں رہوں گا، آپ کے لیے اوپر والا پورا حصہ مختص ہے تاکہ آپ کی خدمت کے لیے آسانی ہو، آپ آواز دیں، لپک کے آ جائیں، آپ جو بات کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانی کے آداب میں سے مسلمانوں کو ایک نصیحت بھی کی اس وقت، اور کیا کہا، کسی مہمان کے لیے سب سے بہترین رہنے کی جگہ نیچے والی منزل ہی ہوتی ہے، کسی مہمان کے لیے سب سے بہترین جگہ نیچے والی منزل ہی ہوتی ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن اس فرمان سے، ان ایتھکس سے، ان اخلاقیات سے بھی آج کے مسلمان جانتے ہی نہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ جانتے ہی نہ ہو۔ آج مہمان آیا اس کو تیسری منزل پہ چڑھا دینا، چوتھی منزل پہ، دوسری منزل سے نیچے تو گزارا ہی نہیں ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے کہا کہ مہمان کے لیے سب سے بہترین جگہ نیچے والی منزل ہے۔ رسول اللہ نے جب نیچے والی منزل میں قیام کیا، بعض واقعات ایسے ہوئے،
ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری سے اوپر پانی گر گیا تو وہ جلدی سے اپنے کپڑوں سے خشک کرنے لگے کہ چند قطرے رسول اللہ کے اوپر نہ گر جائیں. پھر پریشانی سے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اوپر شفٹ ہو جائیے, ہمیں خطرہ لگا رہتا ہے کوئی چیز نہ گر جائے, کوئی پانی کا قطرہ آپ کے اوپر نہ گر جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ یہ تو ایک عام بات ہے, معمولی بات ہے, اے ابو ایوب تو تکلف نہ کیا کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر میں مدینہ کے لوگ جو تھے مختلف کھانا بھیجا کرتے تھے. رسول اللہ جتنا کھانا کھا لیا کرتے تھے باقی ابو ایوب انصاری کو اور ان کی زوجہ کو اوپر بھیج دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کھائے لقمہ, اور یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, حضرت ابو ایوب انصاری جب رسول اللہ بچا ہوا کھانا بھیجتے تھے نا, حضرت ابو ایوب انصاری اس پلیٹ کو غور سے دیکھا کرتے تھے اور یہ بات کھوج لگایا کرتے تھے, ٹٹولتے تھے کہ رسول اللہ کی انگلیاں آخری وقت میں کس سائڈ پہ لگی ہیں, وہیں سے کھانے کو شروع کیا کرتے تھے. ایک دن دیکھا پلیٹ بھری ہوئی ہے, رسول اللہ نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا ہوا اور کھانا اوپر بھیج دیا, دوڑتے ہوئے نیچے آ گئے. یہ صحابہ کا مزاج تھا, یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہم نے اور آپ نے وفا کرنی ہے. وہ صحابہ خدا کی قسم رسول اللہ کی اتنی عزت اور اتنا احترام کیا کرتے تھے. رسول اللہ اگر وضو کرنے کے لیے پانی لیتے تھے نا, وضو, یہ صحیح روایات ہے, پانی وضو کے لیے لیتے تھے کہ میں وضو کر لوں تو جو قطرے وضو کے بچتے ہوئے نیچے گر جاتے تھے صحابہ کی قطار لگی ہوتی تھی کہ قطرہ زمین پہ نہ گرے, ہمارے ہاتھوں پہ گر جائے, اور ہاتھ پہ گرے تو ہم پورے کے پورے چہرے اور جسم پہ مل لیں برکت کے لیے. صحابہ کا یہ انداز تھا. رسول اللہ کے منہ سے اگر کسی وجہ سے تھوک نکل گئی ہے تو صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تھوک ہمارے اوپر گر جائے اور ہم اس کو اپنے کپڑوں پہ مل کے برکت کو حاصل کر لیں. یہ ابو ایوب انصاری نے پوری پلیٹ دیکھی, آج رسول اللہ کی انگلیاں نہیں لگی, مزاج آشنائی دیکھیے. رسول اللہ نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں. اللہ کے رسول یہ کھانا آپ نے ٹچ نہیں کیا اور آپ نے مجھے بھیج دیا, جس کھانے کو آپ نہیں کھاتے کیا میں ابو ایوب انصاری کھاؤں گا؟ نہیں ابو ایوب تجھے نہیں پتا, معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر لہسن اور پیاز وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے, مراد جبریل امین ہے, ان فرشتوں سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے, ان فرشتوں سے بات کرنی ہوتی ہے. اگر میرے منہ سے لہسن اور پیاز کی ہلکی سی بھی سمیل آئے گی تو وہ فرشتے تکلیف محسوس کریں گے, آپ کھا لیجئے. لیکن ابو ایوب انصاری نے بھی قربان جائیں کہا اگر لہسن اور پیاز آپ چھوڑتے ہیں تو آج کے بعد ابو ایوب انصاری بھی چھوڑ دیتا ہے.